السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کا व्लॉग یہیں پہ شروع ہونے والا ہے۔ تو آج وائس اوور کر رہی ہوں، آدھی ویڈیوز پہ میں وائس اوور کروں گی اور آدھی جو ویڈیو ہوگی اس پہ میں کچھ بات کرتی رہوں گی، صحیح ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے جو ہے میں اٹھی سو کے تو بہت پہلے اٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا چلو مجھے ایک ویڈیو بنانی تو تھی اور میں نماز پڑھ ہی رہی تھی، تو میں نے کہا چلو پھر ساتھ ساتھ ایک ویڈیو کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو پھر میں نے سوچا چلو کچھ اچھے سے کپڑے پہن لیتی ہوں کیونکہ اچھا لگے گا۔ پھر میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویڈیو بناؤں گی تو وہ پنک والا سوٹ پہن لوں گی تو وہ اچھا لگے گا، پورا ایک پراپر سوٹ ہے وہ میرے پاس نماز کے لیے، دوپٹہ وغیرہ پورا ایک میچ ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جنریشن کا سوٹ تھا، آپ لوگ کو پتہ ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی جو ہے نا یہ رہا اس کا دوپٹہ، اور یہ میں نے کہا ایک نماز کا ولاگ بنا رہی ہوں تو پورا جو ہے نا سوٹ پہنے ہوئی ہوں گی تو اچھی لگے گی ویڈیو بھی، اور نماز تو میں پڑھ ہی رہی تھی، یہ ہوا، صحیح ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، کیمرہ جو ہے بہت ہل رہا ہے دیکھ لو، کیونکہ ساتھ ساتھ میں سوچا تھا میں کٹ کر دوں گی، لیکن پھر میں نے سوچا چھوڑو اب میں کیا اسے کٹ کروں، بس جیسی ویڈیو بنا رہی ہوں ویسے بنا لیتی ہوں، صحیح ہے۔ اور کیونکہ یہ تھوڑا لمبا سا ولاگ ہونے والا تھا تو اس لیے لمبا تو خیر نہیں ہے، باقی ولاگ سے تو کم ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کل والا ولاگ نہیں دیکھا تو پلیز جا کے اس کو پورا چلا دو، پورا دیکھ لو، بہت اچھا بنایا تھا میں نے، صحیح ہے، پلیز پلیز پلیز۔ اچھا، تو یہ ریڈ کلر کی جانماز اور یہ وائٹ کلر کا آپ دیکھ رہے ہو میں نے وہاں بچھایا ہوا تھا، پھر میں نے کہا چلو دوپٹہ شپٹہ باندھیں، نماز وغیرہ پڑھیں۔ تو وضو میں نے کر لیا تھا کیونکہ نا وہاں پہ کیمرہ رکھنے کا بڑا مسئلہ تھا، تو میں نے اس لیے شاور وغیرہ کا وہ جو بیسن وغیرہ کا ویڈیو بناتے ہیں نا وہ میں نے نہیں بنائی ابھی، صحیح ہے۔ تو یہ عشاء کی نماز تھی، صحیح ہے، کوئی فجر کی نماز نہیں تھی، تہجد کی نماز نہیں تھی، یہ عشاء کی نماز تھی۔ تو عشاء کی نماز جیسے اذان ہوتی ہے فوراً سے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ فوراً سے پڑھ لوں، کیونکہ وہ جب لیٹ ہوتی ہے نا تو لیٹ میں ہوتا یہ کہ شیطان بہکا دیتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں نماز پڑھنا، ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی نماز ہوتی ہے نا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار اذان جیسی آواز آئی ہے فٹافٹ نماز پڑھ لو، کم از کم یہ تو ہوگا نماز پڑھ لی ہے۔ تو عشاء کی اذان پھر میں سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی اس کو 11 بجا دیتی ہوں یا 11:30 بجا دیتی ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ اسی وجہ سے کہ پھر جب ہم لیٹ کرتے ہیں تو وہ لیٹ ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو سکون بھی ہے اور صاف ستھرا میں نے پورا کمرہ کیا تھا، دوبارہ سے اس کی صفائی کی تھی آج، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سکون بھی ہے، صاف صفائی بھی ہوئی ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے۔ تو سردیاں بھی جانے والی ہیں، یہ فر جو یہ ہے نا فر میٹ، تو میں نے سوچا چلو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس طرح میں دیکھتی تھی کافی ویڈیوز میں نا، اسی لیے میں نے سوچا چلو اس طرح بنا کے نا ایک ولاگ اپلوڈ کر دوں گی تو یہ یادگار بھی ہو جائے گا، اور میری سردی کا یہ ولاگ تھا، اس سے لوگوں کو فیل ہوگا ہاں یہ ونٹر تھی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب بیسکلی نماز کا ولاگ بنانے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے شو کرنا یا ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک ویڈیو ہوتی ہے جو پراپر بنا دیتے ہیں لوگ اور اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے ویڈیو بنتی ہوئی، اس طرح کی ویڈیوز اچھی بھی بہت لگتی ہیں اور یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز، ایک سکون ہوتا ہے ایسے ولاگ میں، ایسی ویڈیوز کو دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، میں خود بھی دیکھتی ہوں ایسی ویڈیوز کافی زیادہ، صحیح ہے۔ تو یہ شاید میں نے نا دیوار کو الٹا کر دیا، شاید، ہاں میں نے دیوار کو الٹا کر دیا، میں نے الٹا ایڈٹ کر دیا، شاید ایسی کچھ میں نے، پھر میں اس کو بعد میں سیدھا کر دوں گی اگر کر پائی ابھی تو، صحیح ہے۔ تو میں نے تھوڑی کٹ ٹو کٹ ویڈیوز کو جو ہے لیا، اب مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا آپ کس سے ویڈیوز بناتی ہیں، تو میں تھوڑی ویڈیوز بتا دوں گی کہ اس طرح بناتے ہیں، مجھے تو خیر ویسے نہیں آتی ہیں اتنی ویڈیوز بنانا، لیکن پھر بھی میں تھوڑی ویڈیوز کو بنا لیتی ہوں، کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اچھی ویڈیوز بن جائیں۔ تو میں الگ اینگل سے جو ہے نا اس طرح کے کلپ اسٹاپ کر رہی تھی اور ایڈ کر رہی تھی، اور پھر اس کو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیا تھا، اور میرے روم میں یہاں کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج مجھے تو سچی میں سچ بتاؤں تو میرا دماغ جو ہوتا ہے نا دیکھیں دماغ ہوتا ہے نا، دماغ میں ایک بے چینی، میں بیسکلی بولتی ہوں اس ورڈ کو ربش، کچرا جو ہمارے مائنڈ میں بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اور اس کے لیے اللہ سے ایک لمبی والی دعا مانگنی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ
اللہ کے सिवा कोई नहीं सुनता। तो मुझे दिमाग में ऐसा कचरा भर गया था क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। आजकल मैं टिकटॉक लाइव पे बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ती है, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है और मुझसे बात होती नहीं है, मैं लोगों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा, मैं अंदरूनी दिमागी तौर पे ना एक मतलब बेचैनी सी मुझे फ़ील हो रही थी। मैंने कहा चलो आज हम वैसे मेरी लंबी दुआएं होती हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का सोच के बैठी थी, आज तो मैं अल्लाह के सामने बस सारी बातें कर लूँगी, बस अल्लाह ताला मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह से ना बोले तो इंसान किससे बोले, अल्लाह ने तो हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ही तो हमारे सब कुछ है, तो अल्लाह नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। ठीक है, तो ये मैंने दुआ मांगी और इससे मैं तकरीबन मैंने आधे घंटे की दुआ मांगी है, ये मेरी आंखों से लग रहा होगा, मैंने आधे घंटे सिर्फ दुआ मांगी है। उसके बाद फिर मैंने ना नमाज़ पढ़ी, नमाज़ की वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी, इशा की नमाज़ पढ़ी, आधे घंटे से ज़्यादा दुआ मांगी। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया था कि फ़ेस के जो नूर की दुआ होती है वो क्या होती है, अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, चेहरे के नूर के लिए। सही है, तो चेहरे के नूर के लिए चेहरे का नूर भी आता है, दिल का नूर भी आता है और सुकून भी आता है, दिमाग को भी सुकून आता है। आपको पता चलता है कि हाँ, आप दुनिया में आए हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस सुकून है ज़िंदगी में, क्योंकि दुनिया जो है बस चल ही रही होती है, हमारी मुश्किलात में हम होते हैं, कितनी सारी चीज़ों की ख्वाहिश होती है हमारे अंदर, तो वो चीज़ हम अल्लाह से नहीं बोले तो किससे बोलें। सही है, तो यहाँ पे मैं वही पढ़ती हूँ, हर नमाज़ के बाद मेरी आदत है, मैं पढ़ती हूँ और मुझे सुकून नहीं मिलता। सही है, उसके बाद मैं जो होते हैं ना दुरूद शरीफ, एक तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर की जो तस्बीह है ना, वो मैं पहले नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने सुना है कि उसको पढ़ने से हमारे कामों में बहुत आसानी होती है और हम थकते नहीं हैं। ठीक है, हमें थकन फ़ील नहीं होती है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कह दिया, फरमा दिया कि हमें उससे थकन महसूस नहीं होगी, तो वो समझ लो हमारे हमारे लिए अच्छा ही है, तो इसलिए मैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो इससे ये होता है हमारे कामों में आसानी होती है, घर के कामों में जैसे हम थक जाते हैं, तो ये सब नहीं होगा फिर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ दुरूद पाक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब दुरूद पाक पढ़ने की अगर हम अपने आप को आदत डाल लें। जैसे मैं पहले नहीं पढ़ती थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी, मेरी कज़न वज़न ने, बहुत सालों पुरानी बात बता रही हूँ, कि तुम दुरूद पाक पढ़ा करो, तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब यार दुरूद पाक पढ़ने से क्या होता है, मतलब दुरूद पाक पढ़ना एक बार नहीं, जैसे कि हमेशा अपनी ज़ुबान पे हमेशा विर्द रखना दुरूद पाक का, या आप डेली के 1000 पढ़ लो, 100 पढ़ लो, 200 पढ़ो, लेकिन डेली का पढ़ना। तो मुझे उस वक्त नॉलेज नहीं थी, तो मैं उनकी बातों को इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि दुरूद पाक पढ़ने का इतना फ़ायदा है कि हमारे घर में, हमारे रिस्क में, हमारे पैसों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेहत में, हमारे कामों में, सब में जो है ना बरकत होती है अल्लाह की, दुरूद पाक पढ़ने से। ठीक है, तो इसलिए अब मैं माशाल्लाह पढ़ती रहती हूँ, लेकिन शैतान तो हमारे साथ लगा है, तो मैं भी भटकती हूँ, बहकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, तो फिर मुझे सब चीज़ें याद रहती हैं। अल्लाह ताला मुझे अपने पास बार-बार बुलाते हैं, बार-बार, और जब मैं लगता है ना दूर हो रही हूँ अल्लाह से, तो मैं अल्लाह से खुद बोलती हूँ, अल्लाह मुझे दुनिया में लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की ज़रूरत है। लोगों से कुछ नहीं होता, लोग हमारे किसी काम नहीं आते, तो अल्लाह ही होते हैं जो हमारे हर कामों को आसान करते हैं, और वही लोग जो हमें परेशान करते हैं, उन्हीं लोगों को हमारे सामने ला के खड़ा करते हैं, उन्हीं मतलब हमें इज़्ज़त दिलवाते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, कामों में आसानियाँ पैदा करते हैं। तो इसीलिए दुनिया में लोगों के, अगर आपको कोई लोग भी चाहिए, कोई इंसान भी चाहिए ना, तो आप अल्लाह के सामने खड़े हो और अल्लाह से ही तलबगार रखो हर चीज़ का, वो चीज़, लोग, हर चीज़ आपकी हो जाती है, हर चीज़। पानी तो पिलाओ यार। जैसे कि हमने खाना कुछ भी नहीं खाया और हमें लग रही है भूख, मुझे लग रही है भूख, बहुत जोर की भूख। ठीक है, तो मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। मतलब कि सुबह के 5 बजे हैं, ठीक है, 5:30 होने वाले, मतलब गैस आने वाली है, और मेरे बालों पे थोड़ा ध्यान मत देना, ऐसे ही हो रहे उजड़े उजड़े, और मैंने अभी बर्तन धोए हैं किचन के। सही है,
तो कितने सारे काम करने पड़ते हैं ना हमें, तो क्या बताएं। और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, लेकिन अगर नहीं आएगी तो वॉइस ओवर कर दूँगी, सही है। तो मैंने आटा गूँध लिया और मुझे ना पराठा खाना था, तो मैं पराठा जो है ना बनाने के लिए बस जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि गैस आया है नहीं आया, सही है। चलो चूल्हा वगैरह ऑन करती हूँ, देखती हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं है। और मैं क्या कहने वाली थी, कुछ कह रही थी मैं। बर्तन धोए, काफ़ी सारे किचन के बर्तन धोए मैंने, और ठंडा पानी था, सर्दी भी बहुत मज़े की लग रही है। कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, अभी फजर की अज़ान होगी ना, नाश्ता करने के बाद जो है फजर की नमाज़ जो है पढ़ूँगी क्योंकि 6 बजे तक होती है अभी अज़ान। ये मैंने बनाए छोटे छोटे पराठे, तो हम छोटे छोटे पराठे बनाएंगे, से ज़्यादा पर बड़े पराठे नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, ताकि 3 मैं 2 बनाऊँगी, 1 रख दूँगी, सही है। ये मेरे हाथ हो रहे हैं गंदे 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 हाथ हो रहे हैं, ठीक है। बाल तो देखो, तो बालों को क्या हो गया मेरे, कंघा नहीं किया मैंने, सही है, कंघा नहीं किया मैंने इसलिए हो रहा है। मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी ना, तो देख सकते हो आप लोग, मैंने ये कड़क कड़क पराठे बनाए हैं, छोटे छोटे से पराठे। ये छोटे से बनाते हैं ना अगर हम, तो और छोटे साइज़ के तो बहुत अच्छे बनते हैं। और ये थोड़े से मोटे बनाए ना अगर, तो ये इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डालें और इसको हल्की आंच पे हल्का 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 सेकते रहें, तो ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, अच्छे होते हैं खाने में। चाय के साथ तो आप आराम से इसे खा सकते हो। तो यहाँ चाय भी बन रही है और साथ में मैंने 2-3 पराठे भी रह गई अच्छी खासी। और गलती से मुझसे हुआ कुछ यूँ कि टीवी जो नीचे थे ना वो उसमें ज़्यादा डल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो खैर फ़िलहाल मैंने, और अच्छा मसला ये थोड़ा ये देर से बनते हैं क्योंकि हल्की आंच में बनते हैं तो देर से बनते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे बन जाते हैं और आप आराम से इसे चाय से खा सकते हो। और इसका आटा जो गूँथता है वो सिंपल ही गूँथता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि घी दूध वगैरह चीनी-वीनी कुछ ऐड करनी है। नहीं, देखें यहाँ फूलने भी लगे हैं ना ये। तो ये मैंने अपनी कज़न से बनाने सीखे थे। पता नहीं, मतलब मैं कोई चीज़ सीखती हूँ ना, एक आदत है, मैं उसको फिर वैसे ही सेम सेम बनाने की कोशिश करती हूँ, तो वो मुझसे बन जाता है। हो सकता है ये खाने पकाने का शौक़ होता हो जब भी ऐसा होता है। हो सकता है मैं खाने पकाने की शौकीन हूँ, जैसे खाने की शौकीन हूँ, हो सकता है पकाने की भी हूँ। तो जब भी मुझे कोई चीज़ बताता है तो मैं सेम वैसे बना लेती हूँ भाई, बिल्कुल सही है। तो ये पराठे आप देख सकते हो, आप लोग भी खा सकते हो हमारे साथ। अच्छा, तो फिर जो है ना मैंने इसी अंडे को जो है ना थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ना, तो इस तरह दो दो हिस्सों में मैंने इसको फ्राई कर लिया था ताकि वो स्मेल ना आए। एक होता है ना अंदर से हल्का हल्का कच्चा रह जाता है, तो उसमें से हल्की हल्की सी स्मेल सी आती है अंडे में से ना। तो ये मैंने इसलिए इसको ऐसे ऐसे बनाया दो दो हिस्सों में, ताकि पतली सी लेयर बन जाए और स्मेल भी ना आए और अच्छा भी बन जाए, सही है। तो फिर मैं यहाँ पे रख दिया था, मैंने कहा चलो भाई शुक्र है, अब मैं सही से खाऊंगी। और मुझे बहुत भूख लग रही थी, ठीक है। तो और मैंने भी खाना नहीं खाया था और मामा ने भी नहीं खाया था, और मतलब हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, बाकी सब ने तो खा लिया था। तो मैं इसलिए सुबह सुबह नाश्ता करी थी। और फिर मैंने एक्सरसाइज भी की थी कल रात में, क्योंकि कल परसों देखो आपके सामने, आपने पता नहीं वो वीडियो देखी नहीं देखी, इतना सारा पुलाव और कबाब खा के आई थी मैं। तो फिर मैंने सोचा आज का खाना स्किप करते हैं, सिर्फ फ्रूट चाट बनाई थी और वो खा ली थी, ठीक है। तो ये मैंने अपने कव्वे के लिए बचा के
ہاں جی، تو فجر کی نماز تھی، یہ صحیح ہے، صبح ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے پوری رات جاگی میں، 3 گھنٹے تک تو لائیو تھی ٹک ٹاک پہ، پھر 4 بج جاتے ہیں، تقریباً 3-4 بج جاتے ہیں، 12 بجے سے جو لائیو ہوتی ہے 3-4 بج جاتے ہیں، پھر بھوک لگ جاتی ہے 6-5 بجے، کھانا ناشتہ ہو جاتا ہے، پھر فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو فجر کی نماز بھی میں نے پھر ساتھ میں پڑھ لی، میں نے کہا چلو اب ولاگ بنا ہی رہی ہوں تو یہ ولاگ اسی طرح کا ہو جائے گا کہ میں اس میں کوئی بھی مطلب اسی طرح کی کوئی بات کروں گی، اور ولاگ بھی پھر اسی طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی، 2 سنت جو ہوتی ہے ہماری فجر کی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو فرض کے ساتھ 2 سنت تو میں لازمی پڑھ لیتی ہوں، کبھی بہت آلکسی آتی ہے بس چھوڑ دیتی ہوں، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 سنت جو ہے اتنی ضروری ہے کہ پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے ان 2 سنت کے سامنے، فجر کی 2 سنت کی اتنی ویلیو ہے کہ پوری دنیا کو ملا لو اور فجر کی 2 سنت ملا لو، تو میں نے بولا کیا بات ہے، دنیا میں تو بہت کچھ ہے تو پھر 2 سنت پڑھنے کا تو اتنا ثواب ہے، اس لیے وہ میں لازمی پڑھتی ہوں اب تو، اور پڑھنا بھی چاہیے، اب چاہے جتنی بھی ہلکسی آ رہی ہے ہمت نہ ہو لیکن پھر بھی پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد ضروری ہوتا ہے پڑھنا، 33 بار یا 100 بار جتنا بار آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے بعد بھی، کیونکہ درود شریف مطلب ہمیں النبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا تو ہم پہ لازم ہے، ہمیں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہی سب مطلب ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا بس، تو ہمارے ہر چیز فائدے کے لیے ہوتی ہے، تو ہم کرتے رہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو میں اس لیے جو ہے نا پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں، چاہے 11 بار، 12 بار، 15 بار، ویسے سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ مجھے یہ باتوں کا پتہ نہیں تھا تو میں پڑھ لیتی ہوں۔ صحیح ہے، تو پھر نا یہ جانچ وغیرہ میں نے طے کر دی تھی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ویڈیو ایڈٹ کرنے کا ٹائم آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے، پھر میں اب آج کل صبح ہی ایڈٹ کر رہی ہوں، کیونکہ یار ٹک ٹاک پہ لائیو جب سے جانے لگی ہوں نا مجھے ٹائم نہیں ملتا بالکل بھی، تو مجھے صبح ہو جاتی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں اللہ تعالیٰ، کل رات میں بھی میں نے عشاء کی نماز پہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہیں، اور دعا مطلب ہماری کسی چیز کو مانگنا ہی نا اللہ سے، وہ دعا ہے، اسے دعا کہتے ہیں، تو آدھی بات میری انکمپلیٹ رہ گئی تھی وہاں پہ، کہ اگر ہمیں کوئی انسان بھی چاہیے نا تو ہم اللہ سے مانگیں، کوئی چیز بھی چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں، اور مانگے ضرور، اللہ جو ہے نا بن مانگے ہمیں کیا دیں گے، اللہ بولتے ہیں مجھ سے مانگو مجھ سے شکر ادا کرو، جو چاہیے مجھ سے بولو، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بھائی ہر چیز مانگو، میں نے سنا تھا کسی کو کوئی پسند ہے یا کوئی رشتہ یہ وہ، تو ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، ایون میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر ماچس کی تیلی بھی چاہیے نا بھائی اللہ سے بولو، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے، اللہ کو لگے گا بھائی یہ مجھے ہر چیز میں شامل رکھتا ہے، تو اسی لیے ہر چیز کی ٹینشن جو ہے نا ہمیں نہیں لینی ہے، ہمیں اللہ پہ چھوڑنا ہے اور اللہ سے امید رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے اللہ سے نا آج کل بہت دعائیں مانگ رہی ہوں، کیونکہ میرا 1-2 چینل ہے وہ مونیٹائز ہیں، تو صحیح ہے، تو میں نے تب بھی بہت دعائیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، اور ماشاءاللہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، اور 4 مہینے 3 مہینے تقریباً میں ہو گیا تھا مونیٹائز، میں وہی سوچتی تھی یہ کیسے ہو گیا، مجھے واچ ٹائم بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سن لیتے ہیں، ہر دعا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی، اس میں دیر سویر ہو رہی ہے، تو یار وہ ہمارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا ہے کسی سے شادی کرنی ہے، کوئی پسند ہے، کوئی منگنی ہو رہی ہے، یا کچھ بھی ایسے سین ہوتے ہیں جو لڑکیاں سوچتی ہیں تہجد کی نماز میں ہمیں مل جائے، تو اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا، تھوڑا دیر سویر ہو رہی ہے تو مل جائے گا، اس سے بہتر مل جائے گا یا وہی مل جائے گا، لیکن دعا رد نہیں ہوتی ہے، باتیں رد نہیں ہوتی ہیں، وہ پوری ضرور ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مانگا دعاؤں میں کہ مجھے یہ چاہیے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں اچھا نہ ہو، تو اسی لیے وہ نہیں ملتا، ایسا میں نے دیکھا ہے، دیکھا کیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا اور ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہ ہو، اسی لیے ہمیں نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اگر میرا وہ تہجد والے ولاگ دیکھنے کے بعد اگر آپ نے یہ دیکھا ہے تو اس کا آنسر یہی تھا کہ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ کچھ اگر ہمارے لیے ہمیں نہیں مل رہا کوئی انسان تو وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، اور اگر ہم یہ بولیں کہ اللہ اس کو اچھا کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کیوں کر کے دیں گے، مطلب کر سکتے ہیں اللہ کے بس میں ہے، لیکن اللہ ہمیں اس سے اچھا دیں گے نا،
تو یہ سوچیں. اور جب ہم اللہ کے راستے پہ لگتے ہیں، میں سچ بتاؤں تو کسی انسان کی چاہت نہیں رہتی. تو تہجد کا بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم تہجد کیا کوئی بھی نماز کا بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ لگتے ہیں تو ہمیں چیزیں اور انسانوں سے پیار ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے پیار ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا سے بالکل محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اب صرف 5 ٹائم کی ہم نماز ہی پڑھ لیتے ہیں نا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت 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 اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ جب نماز پڑھو، رات میں بھلے تہجد نہ بھی پڑھ سکو تو بھی آپ نفل پڑھ لو. اب تہجد کی نیت نہ کرو، نفل پڑھ لو. اچھا جی، پھر میں نے جو ہے اپنے فیس پہ لگا لیا جو ہے یہ جو بیسن والا ماسک ہوتا ہے وہ لگا لیا. ٹھیک ہے، تو میں کیا کہنے والی تھی، میں بیک کیمرہ کر لیتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں کہ میں کیا کہنے والی تھی. ہاں، تو کہنا کیا تھا، ہاں یہ کہہ رہی تھی میں کہ ہمیں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو اچھا کر کے دے دیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہم لوگ اس ایک نا سمجھی کی دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں. ہر کسی کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ ہمیں وہی انسان چاہیے، اسے اچھا کر کے دے دیں. آپ وہی چاہیے، اسے اچھا کر کے دے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں پہ ہنستے ہوں گے. یہ چیز آگ ہے، اگر ایگزامپل وہ آگ کیسے پکڑا دوں میں تمہیں. ہر انسان کو ہر انسان کے حساب سے جو ہے انسان ملتا ہے، یا ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق انسان ملتا ہے. تو اگر آپ بہت اچھی ہو یا اچھے ہو تو آپ کو برا انسان کیوں دیا جائے گا؟ ایک بات ہے نا، سوچو. وہ برا آپ کے سامنے لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے لگ رہا ہے برا نہیں ہے، کیا پتہ وہ کیا اندرونی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال. تو بھائی تو یہ نہیں ہے کہ ہر انسان برا ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے، اور بیسکلی نماز میں دل لگانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی جو چاہت ہے نا، دنیا اور یہ سب چیزیں بہت گزری ہیں میری لائف میں سچ بتاؤں تو میں پتہ نہیں کیا کیا بتاؤں. ہر کسی کی لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے دل سے انسانوں کی اور دنیا کی چاہت ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف بچے گی تو اللہ کی چاہت. اور جب اللہ کی چاہت بچتی ہے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، پھر تو اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا. میں سچ بتا رہی ہوں. آپ بولو گے مجھے میں ہوں نا، ابھی میں یقین مانو میں کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جاتی، میں کسی شادی کے ایونٹ اٹینڈ نہیں کرتی. مطلب مجھے باہر گھومنا اچھا نہیں لگتا، مجھے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں لگتا، مجھے بھیڑ بھاڑ اچھی نہیں لگتی. اور میں اب ہر چیز سے چڑھتی ہوں، دور رہتی ہوں. یہ ان 3 سالوں کی بات بتا رہی ہوں. اور پہلے میں کسی کے گھر شادی ہے تو میں 15 دن پہلے اس کے گھر پہنچی ہوئی ہوں. ایسا نہیں کہ میں بن بلائی مہمان، نہیں، لوگ باقاعدہ مجھے بلاتے ہیں زبردستی کہ بھائی آؤ. اور میں اتنی زیادہ چلبلی شادیوں میں ایونٹ میں انجوائے کرنے والی، تو میں ہر کسی کی شادیوں میں 20 دن 15 دن، کیا ہو گیا، کیوں ہلے جا رہی ہو، 15 دن 20 دن میں ان کے گھر پہ جا رہی ہوں، رک رہی ہوں، خوب ہلا گلا کر رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہوں، ٹائم کو ضائع کر رہی ہوں. تو وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ اللہ تعالیٰ نا سچائی کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں. نماز سے آپ کا دماغ کھلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں. قرآن کے ترجمے سے، قرآن سے ہم ہوش میں آتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کے لیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں ناچ گانے کر رہے ہیں. تو یہ سب ٹائم کا ضائع ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کرنا چاہیے لیکن ایک لمٹ تک کرنا چاہیے. میں کچھ زیادہ اوور ہوتی تھی. تو اب میں ہوں نا، میں اپنا ٹائم ہر کسی کو نہیں دیتی. میں سچ کہہ رہی ہوں. میں کسی رشتہ دار سے زیادہ نہیں ملتی، میں کسی سے زیادہ فون پہ بات نہیں کرتی، میں کچھ نہیں کرتی. میں اپنا ٹائم فضول برباد نہیں کرتی. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت اہم ہیں اور آپ کے کام آتے ہیں برے اور اچھے وقت میں، آپ ان کو اپنا سمجھو اور ان کو ہی دیکھو. تو یہ چیز میں نے سیکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں زیادہ لوگوں میں اب نہیں رہتی. بھیڑ بھاڑ مجھے نہیں پسند، اور مجھے فالتو لوگوں سے باتیں کرنا بھی نہیں پسند. میں بولتی ہوں کام سے کام رکھو اور اچھے رہو، گھر میں اچھے رہو، گھر والوں کو خوش رکھو، خود خوش رہو. اور سب سے بڑی بات تو اللہ کو راضی رکھو اپنے اعمال سے، اپنے کام سے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی ایفرٹ مانگتی ہے ہر چیز. اب جیسے ہمیں تو یہ ایفرٹ ہوتی ہے نا، نماز پڑھنا ایفرٹ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایفرٹ مانگتے ہیں کہ میرے لیے بندہ کتنی محنت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح، میرے لیے کچھ ایفرٹ بھی کر رہا ہے، نہیں کر رہا. یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کافی زیادہ باتیں بتا دی میں نے. اور
میری زندگی میں بس کیا بتاؤں، خیر اب بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بہت اچھی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے عقل دے دی، اللہ نے مجھے سمجھ دے دی، لوگوں کی پہچان دے دی، اتنی دے دی کہ میں اب سنبھل کے چلتی ہوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے اس اسٹیج پہ ہو، تو آپ لوگ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ ٹینشن مت لو چیزوں کی، دنیا کی، اور جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگیں، ہر وقت مانگیں، جب دل چاہے نفل ایکسٹرا پڑھ لو آپ، اللہ سے مانگیں۔ اور دوسرا یہ، پریشان نہیں ہوئے، کچھ نہیں مل رہا تو تسلی رکھیں، صبر رکھیں، سب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر آپ نے باقی ولاگ نہیں دیکھے تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہو، بہت سارے اس طرح کے ویڈیوز ہیں میری، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سکتا ہے آپ کے کوئی کام کی ہو، کوئی آپ کو ہیلپ ہو سکے، صحیح ہے، اوکے۔ تو پھر ہم ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو پہ، بائے بائے، اللہ حافظ۔